الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا مت فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو ذکر فرمایا کہ ان کی کیفیت گویا کہ ایسی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اس مرض کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے اور ان لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ پھر دوسری بات کہ جب وہ ایمان نہیں لا رہے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک فساد کی طرف جا رہے ہیں، جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں، خلاف ورزی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ فساد کیا چیز ہے؟ آیا وہ اپنے آپ کو فسادی بھی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو غلط بھی سمجھتے تھے؟ تو اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فساد کیا چیز ہے اور اصلاح کیا چیز ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، جھگڑا کہاں ہے اور امن کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، لا تفسدوا وَإِذَا کا ترجمہ اور جب، اذا کا معنی ہے جب، قیل کا معنی کہا جاتا ہے، یعنی جب انہیں کہا گیا لہم ان کو، قیل جو ہے یہ قال کا مجہول آتا ہے، قال کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے کہا اور قیل اس کو کہا گیا، لہم ان کو لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا یہ نہیں کا صیغہ ہے کہ کسی چیز سے آدمی کسی کو منع کرے کہ یہ کام مت کرو تو وہ یہ کام کرے، تو اس کو آدمی یہ کہے کہ لا تفسدوا تم فساد نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی فساد پھیلا رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کو آدمی یہ کہہ سکتا ہے لا تفسدوا کہ تم فساد نہ کرو۔ لا تفسدوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی فوائد اس کی جو لا تفسد آتی ہے اور لا تفسدوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ان جتنے بھی منافقین ہیں ان سب کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے فی الارض زمین میں، حالانکہ وہ تو فساد ایک جگہ پر کر رہے تھے، تو ظاہر ارض جو ہے اس کا اطلاق ایک ملک پر بھی ہوتا ہے، ایک مملکت پر بھی ہوتا ہے، ایک خاص ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے، بلکہ زمین کا جس طرح اطلاق جو ہے ہماری زبان کے اندر بھی ایک ٹکڑے پر ہوتا ہے کہ فلاں نے زمین بیچی، فلاں نے زمین خریدی، فلاں نے اتنے پیسوں میں زمین خرید لی، تو حالانکہ زمین سے مراد ایک خاص ٹکڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس سے مراد ہوتا ہے، پوری زمین مراد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ارض جو ہے یہ زمین کے ایک ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس طرح بھی یعنی کہ وہ تو ایک جگہ پر ایک خاص علاقے کے اندر رہ کر فساد پھیلا رہے تھے، پوری دنیا کے اندر تو وہ پھیلے ہوئے نہیں تھے، تو ایک خاص علاقے کے اندر، ایک خاص مملکت کے اندر وہ رہ کر فساد پھیلا رہے تھے۔ تو اب فساد کیا چیز ہے اور اصلاح کیا چیز ہے، ان دونوں کی کیا تعریف ہے؟ تو فساد ہر وہ چیز ہے جس
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے، جو انسانیت کی خلاف ورزی کرے، انسانیت کو انسان کو انسانیت سے نکال دے، اس چیز کو فساد کہا جاتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں اصلاح ہی نظر آ رہی ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر وہ کام ہمیں اچھا نظر آ رہا ہو۔ تو جو بھی آدمی فساد پھیلا رہا ہوتا ہے وہ خود کو کبھی بھی فسادی نہیں کہتا، وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے بڑی اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو بڑا مصلح ہوں، میں تو اچھائی چاہتا ہوں، حالانکہ وہ فساد کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فساد کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی اگر موجودہ زمانے کے اندر دیکھیں تو اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہمیں ملتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے ملک کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاح کے نام پر کی جاتی ہیں لیکن وہ فساد کا سبب بنتی ہیں۔ کہ ایک چیز جو ہے، ایک قانون بنایا تو اب وہ قانون متنازع ہو گیا، یا کوئی ایسے قانون پاس کر دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، یا کوئی ایسی بلڈنگ کھڑی کر دی کہ وہ تو لوگوں کے لیے اصلاح کا مرکز بننا تھا لیکن وہ فساد کی جڑ بن گیا۔ تو اب کئی دفعہ ایسے ہے کہ ایک ایسی جگہ پر مسجد بنا دی، تو اب مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ پر بنا دی جو سرکاری مملکت تھی، یعنی سرکاری ملک تھی، یا کسی ایسی جگہ پر بنا دی کہ جہاں پر وہ زمین جو ہے وہ متنازع تھی اور وہ آدمی اس نے اس جگہ دی نہیں زمین کے لیے۔ اب مسجد تو اس لیے بن رہی ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے اصلاح و تربیت کا جو ہے کام ہو جائے، یہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ اب ہے تو وہ اصلاحی کام ہے، لیکن اگر وہ بن جاتی ہے، وہ غیر کی ملک میں بن رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ بجائے اب مسجد کا نام آدمی سنتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اب ظاہر ہے جس آدمی نے ملک جو ہے وہ وقف کی نہیں ہے، وہ زمین مسجد کے لیے دی نہیں ہے، یا وہ سرکاری ملک میں وہ آدمی جگہ مسجد بنا لے، تو ظاہر ہے وہ ایک فساد ہی بنے گا، ایک جھگڑا بنے گا۔ تو اس لیے بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں وہ اصلاح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آدمی بھی سمجھتا ہے میں اصلاح کی نیت سے کر رہا ہوں، لیکن وہ فساد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کفار جو تھے وہ اپنے آپ کو فسادی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو جھگڑا کرنے والا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو بھی یعنی بعض امور تو ایسے ہیں جو عام طور پر معروف ہیں کہ ان کو تو کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا، جس طرح چوری کرنا، جس طرح قتل و غارت کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، اسی طرح اور بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو ان کے اندر تو یعنی وہ تو ان چیزوں کو وہ بھی غلط کہتے تھے، یعنی یہ بھی ایک فساد ہی پھیلاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات آدمی فساد اس طرح بھی پھیلاتا ہے کہ غیر شعور طریقے سے اور غیر محسوس طریقے سے وہ فساد کو پھیلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کفار کی کیفیت بھی ایسی ہی ذکر فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو تو بڑا مصلح اور بڑا امن پسند سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اگلی آیت کے اندر، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے تھے کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ انما عربی کا اس کا قاعدہ ہے کہ انما جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے۔ تو اب کفار جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا، یہ دین ابراہیمی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ فسادی ہیں۔ انما نحن مصلحون، تو اپنے لیے انہوں نے حصر کا صیغہ، حصر کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم ہی مصلح ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں جی یہ بھی کام کر لیں اور ہم بھی کام کر لیں، یہ بھی امن پسند ہیں، یہ بھی مصلح ہیں اور ہم بھی مصلح ہیں۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ شروع میں تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم جو ہیں وہ امن پسند ہیں، ہم جو ہیں اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فساد پھیلانے والے ہیں، اور یہ جو ہے جھگڑالو لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے حصر کا استعمال کیا کہ بے شک ہم ہی مصلح ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، جو یہ مسلمان ہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے حصر کے الفاظ استعمال کیے،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کفار تھے وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو فسادی سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذریعے ان سے یہ کہلوایا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ، کہ تم جو کفار تم جو کام کر رہے ہو، تم جو دین کی مخالفت کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، تو یہ کام جو ہے یہ فساد کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ جھگڑے کی طرف لے کر جا رہا ہے، لہٰذا تم یہ کام نہ کرو۔ تو بعد کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی بھی آفر ہوئی ہے، تو بعد کی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی آفر ہوئی کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے، اور اپنا دین پھیلاتا ہے تو پھیلاتا رہے، دین کی بات کرتا ہے تو کرتا رہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا ہے تو ملاتا رہے، یعنی ہمیں اس سے کوئی یعنی خطرہ نہیں ہے۔ جو ہمارے بتوں کو یہ برا بلا کہتا ہے، یہ بس اس بات سے جو ہے یہ رک جائے۔ تو بات کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر جہاں پر فساد سے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہیں؟ تو جو دین ہمیں سکھا رہا ہے، جو سنت ہمیں بتا رہی ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، اگر ہم اس طریقے کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر وہ ہمیں اصلاح نظر نہ بھی آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو بھی ہم اصلاح ہی کہیں گے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہمیں اصلاح نظر نہ بھی آئے یا لوگوں کی نظروں کے اندر وہ اصلاح نہ بھی ہو۔ تو اس لیے جو دین کے معاملات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہی کہا گیا کہ جب بھی دین کی بات کرو تو اس میں سختی نہ کی جائے، اس میں نرمی والا لہجہ اختیار کیا جائے، اس میں محبت والا لہجہ اختیار کیا جائے، اس میں بھائی چارے والا لہجہ اختیار کیا جائے، اس میں سختی والا معاملہ نہ کیا جائے۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ سختی کر دیتے ہیں، اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ گویا کہ اس کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو بجائے اس کے کہ اس کو پیار اور محبت سے سمجھا کر اس سے نماز پڑھائی جائے، یا کسی آدمی نے فرض نہیں پڑھے، فرض نماز پڑھ لی، سنتیں نہیں پڑھ لی، سنتیں نہیں پڑھتا ہے، تو اب اس پر بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اس کو برا بلا کہنا شروع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جو وہ فرض پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو پہلے میں فرض پڑھ رہا تھا اب وہ بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تو ہم بعض جو بزرگ حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں یا نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اتنی سختی ان پر کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، کہ میں جب بھی ان سے ملوں گا یہ مجھے درس دینا شروع کر دے گا، میں جب بھی اس سے ملوں گا یہ مجھے کچھ نہ کچھ باتیں کہنا شروع کر دے گا جو ان کو پسند نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسا رویہ اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ ہم سنت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، لیکن ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر غصے نہیں ہوئے، غصہ تو بہت دور کی بات، یعنی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ بچہ کتنی غلطیاں کرتا ہے، بڑا آدمی کم غلطیاں کرتا ہے، بچہ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، کتنی غلطیاں کرتا ہوگا، لیکن وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھ پر ناگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں اور اپنے طریقے کو دیکھیں کہ آیا ہمارا جو طریقہ ہے اپنے بچوں کی اصلاح کا، اپنے پوتوں کی اصلاح کا، یا اپنے اہل علاقہ کے جو بچے ان کی اصلاح کا طریقہ، ہمارا کیا طریقہ ہے اصلاح کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا لگاؤ تھا، اور حتیٰ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ جب آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا رویہ ہوتا ہے کہ اول تو مسجد میں بچے آتے ہی نہیں، اگر کوئی آ جائیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا جاتا ہے، یا وہ کوئی شرارت کر لے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا طریقہ کار بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہو گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرایا نہیں ہے، ان پر کوئی غصے نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ہی طول دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا، لیکن ان بچوں کو ہٹانا گوارا نہیں کیا۔ تو کتنے یعنی یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، تو یہ تو چند باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، تو اس میں کتنی بار یہ مواقع آئے ہوں گے، اور کتنے بچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے زیادہ آپ کے ساتھ مانوس تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے ہوتے تو جہاں پر دیکھتے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آیا ہمارے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے، یہ سنت موجود ہے ہمارے اندر؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو یہی مجھے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کر لوں؟ یعنی اگر بچے کھیل رہے ہیں تو ہم ان کو اگر سلام کریں گے تو اس سے بچے سیکھتے ہیں۔ بچے پڑھنے سے کم سیکھتے ہیں، کتابوں سے کم سیکھتے ہیں، بچے مشاہدے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو آپ جو گھر کے اندر ایک روٹین بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اسی روٹین پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے بچے کو نماز کی عادت ڈالنی ہے تو خود نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جس طرح بھی رمضان المبارک کے اندر بچے جو ہے روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے ان کو، تو اب والدین کیا کہتے ہیں، نہیں تم چھوٹے ہو، تم ابھی روزہ نہ رکھو۔ اگر بچے رکھتے ہیں تو توڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں پر کوئی قضا نہیں ہے، بچوں پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہیں، ان کے اگر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہوتا اور وہ توڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، ان پر کوئی غصہ نہ ہوا جائے کہ تم نے روزہ کیوں توڑ دیا، یا تم رکھ نہیں سکتے ہو تو پھر تم کیوں روزے رکھتے ہو۔ تو بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ تو بچوں اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے دیا جائے، حتیٰ کہ ان کو روزے کی عادت ڈالی جائے۔ عموماً افطار کے ٹائم بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا روکا جائے کہ بچے جب یہ سائرن ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، جب افطار کا وقت ہو جائے گا تو پھر آپ کھائیں، ہم سارے مل کر جو ہیں یہ کھائیں گے۔ تو اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کفار جو تھے تو ان کو اصلاح اور فساد کے بارے میں ان کو کوئی فرق پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح پسند ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح پسند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرما دی، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں، وہی فساد پھیلانے والے۔ یعنی یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ یعنی انسانیت، جب انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے تو وہ آدمی فسادی بن جاتا ہے۔ تو جو بھی جتنے بھی کام ہیں جو فساد کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتے ہیں۔ اب وہ ان میں کیا تھا؟ سب سے بنیادی جو وجہ تھی کہ جب انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے تو وہ اس کے اندر اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے، اس کے اخلاق گر جاتے ہیں، وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی کی سن نہیں سکتا، کسی کا جو ہے جو دوسرے صحیح بات کر رہا ہے، صحیح دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو وہ رد ہی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان یعنی اس کی اخلاقی گراوٹ اتنی ہو چکی ہے، اس کے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ یہ آدمی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کفار کی یہی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ وہ بات کہیں اور خود یہ مانتے بھی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ بات سچ ہی ہوتی ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ یہ ہے، مختلف قسم کے وہ الزامات لگاتے۔ تو یعنی یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے کہ اپنی زبان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے ہیں، اور اسی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر خود ہی ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے الفاظ لائے، الا، یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں، کسی آدمی کو متوجہ کرنا ہو اپنی طرف کہ میری بات غور سے سنو، تو عربی کے اندر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، الا، خبردار، یعنی غور سے اس بات کو تم سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یعنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار لائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ہی اصلاح پسند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ فسادی ہیں۔ کہ اب قانون جو انسان بناتا ہے تو جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جرم کی طرف جاتا ہے۔ تو جب انسان ہی بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی وہ انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لایا، یعنی وہ بظاہر طور پر وہ انسان نظر آ رہے تھے لیکن ان کی اخلاقی گراوٹ ایسی تھی کہ گویا کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ جس طرح قرآن کریم نے ان کی حالت کا دوسرے مقام پر ذکر فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یعنی ان کے اخلاق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی اخلاقی گراوٹ ایسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک نہج پر پہنچایا، انسانیت کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی اور انسان کو انسان کی عظمت وہ پہچان یعنی اس کی کروائی، انسان کو انسان کا تعارف کروایا کہ انسان کیا چیز ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کامل انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی وہ لوگوں پر یہی تھی کہ انسان جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے، انسان بن جائے۔ جب انسان نہیں بنتا تو انسان اپنے بنائے ہوئے قانون کہ اب انسان قانون بناتا ہے اپنے لیے بناتا ہے، تو جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے اندر اگر اخلاق درست ہو جائیں تو یقین مانیں کہ اگر صرف اخلاق ہی درست ہو جائیں تو وہ انسان بن جائیں گے۔ جب انسان بن جائیں گے تو پھر اداروں کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، پھر قوانین کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، پھر خود بخود جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے، پھر خود بخود جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، خود بخود جو ہے معاملات جو ہے وہ فساد سے اصلاح کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز اپنے اندر ہم پیدا کر لیں کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، انسان بن جائے تو سارے قوانین اور جو ادارے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے کی ساری ہر چیز جو ہے وہ سیدھی ہو جائے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقام پر آ جائے، تو ہر چیز جو ہے وہ یعنی اصلاح معاشرہ کی بنیاد شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اصلاح کرنے والا جو فساد کرنے والا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، لیکن وہ اصلاح نہیں کر رہا ہوتا، وہ فساد کر رہا ہوتا ہے۔ کفار کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا کہنا نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، گویا کہ ہم جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، یہ لوگ فسادی ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے وہ فساد کی طرف بڑھتے گئے۔ پھر جن لوگوں کو سمجھ آتی گئی وہ دین قبول کرتے گئے، جس طرح کتنے ایسے مشہور جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی، جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل صحابہ اکرام، جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ان کی بہادریاں پھر اسلام کی خدمت میں لگ گئی۔ تو پہلے انہوں نے اسلام کے خلاف ہی کام کیا اور ڈٹ کر انہوں نے مقابلے کیے مسلمانوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ہدایت پیدا کر دی، ہدایت کی طلب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، کوئی کافر ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، کتنا بھی انسان گر جائے تو وہ اللہ کے ہاں اس کا پھر بھی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی طرف لوٹ جائے، انسان جو ہے وہ انسانیت کی طرف لوٹ آئے تو سارے کا سارا معاشرہ ہی درست ہو جائے، ساری کی ساری اصلاح ہی ہو جائے اور 100% معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ لیکن غیر محسوس طریقے سے انسان جو ہے وہ فساد کی طرف جا رہا ہے، تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فساد اور اصلاح کو پہچان لیں تاکہ ہم درست سمت کی طرف جائیں اور درست معاشرے کی تعمیر کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب